الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو بنانے کا مقصد کوئی پیسے کمانا نہیں، نہ ہی شہرت کمانا ہے۔ یہ جو ویڈیوز میں بنا رہا ہوں اور آپ دوستوں کی سمع خراشی کر رہا ہوں، تنگ کرنے والی بات ہے نا کہ اب میں سنا رہا ہوں تو آپ نے سننا بھی ہے اور دیکھنا بھی ہے۔ آپ کو پسند نہ بھی آئے تو بھی بہرحال کچھ دیر کے لیے تو آپ دیکھیں گے نا، پھر چاہے تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد آپ بند کر دیں۔ بہرحال یہ اس کا مقصد آپ کو تنگ کرنا نہیں، نہ مجھے کوئی اس سے سچی بات ہے ذاتی لالچ ہے۔ مجھے تو جناب والا صرف ایک ہی بات ہے، اور وہ ہے اپنے ادارے کا تعارف کرانا۔ اپنی مشہوری ہرگز نہیں، صرف ادارے کی مشہوری، وہ بھی کہ ادارہ جو کام کر رہا ہے اس کا تعارف ہو جائے آپ دوستوں تک، اور آپ کو اس کی اطلاع پہنچ جائے کہ یہ ادارہ کہاں واقع ہے اور کیا کرتا ہے، اور یہ کس طرح آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے فائدہ مند، سود مند ہو سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، یعنی اس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ یہ میں جو ویڈیو بنانا شروع کی تو اس لیے کی کہ ایک سورس آف انفارمیشن ہے، ایک اطلاع دہندہ کا کردار ایک سامنے آ گیا ہے کہ اس سے آپ تک میری آواز پہنچتی ہے، میری گزارشات پہنچتی ہیں۔ مقصد یہ کر کے میں نے کہا کہ جی یہ جو ہم نے شرک پور شریف، دی پلیس آئی بلانگ ٹو، میں وہاں کا رہنے والا ہوں، تو یہ بڑی دفعہ میں کہہ چکا ہوں، بلکہ ہو سکتا ہے آپ بور ہو چکے ہوں وہ چیز بار بار سن کے، اور آپ کے ذہن پہ بوجھ پڑنا لگے، مجھے یہ خطرہ رہتا ہے۔ تو میں شرک پور شریف کا رہنے والا ہوں، اور میں نے 1965 میں 66 میں مقابلے کے امتحانات میں حصہ لیا، سی ایس ایس میں بھی اور ویسٹ پاکستان سول سروس میں بھی، اور اس کے بعد میں نوکری میں چلا گیا۔ 30-35 سال نوکری کی، گریڈ 17 سے لے کر گریڈ 20 تک، سیکریٹری ٹو گورنمنٹ۔ گریڈ 20 میں نے 1998 میں 1958 میں پری میچور ریٹائرمنٹ لے لی، یعنی ریٹائرمنٹ کی عمر تک پہنچنے سے تھوڑا عرصہ پہلے ہی میں نے کہا بس جی اب مجھے مزید نوکری میں نے نہیں کرنی، تو میں اب اجازت چاہتا ہوں۔ گورنمنٹ نے مجھے الاؤ کر دیا، اور میں جناب چھٹی لے کے، یعنی ریٹائرمنٹ لے کے
تو آ گیا، گھر آ گیا۔ تو اس کے بعد میں 15 جولائی 1998 کو میں نے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد اپلائی کر دیا ایڈوکیسی کے لیے۔ LLB میں پہلے ہی تھا، جو شرط ہے وکالت کے لیے وہ میں نے کر رکھا تھا، لہذا میں اس میں لگ گیا، پریکٹس شروع کر دی۔ اس کو بھی اب کافی عرصہ ہو گیا ہے، 25 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے مجھے پریکٹس کرتے ہوئے۔ اب میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں اور وکالت کر رہا ہوں۔ ویسے اب میں نے وکالت میں دلچسپی کم کر دی ہے اور یہ ارادہ کر کے کہ باقی ماندہ زندگی جو ہے وہ عوام الناس کے فائدے کے لیے کی خدمت کے لیے گزارنی ہے، جتنی بھی اللہ دے۔ یہ سوچ کر میں نے ایک ادارہ بنایا ہے جو ہے تو شرک پور میں، لیکن اس کا ہیڈ آفس یہاں لاہور میں رکھا ہے۔ میرا یہاں دفتر ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں۔ تو اس ادارے کا نام ہے ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی پروگرام، یعنی ساری دنیا میں کام جو ہے ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں اور ووکیشنل سفیر میں کام ہو رہا ہے۔ تو میں نے بھی یہ سوچ کے کہ لوگوں کو پڑھایا جائے، اب ہمارا یہ نعرہ ہے، سلوگن ہے ہمارا۔ یہ ادارہ شروع کیا تھا میں نے 1997 میں، 98 میں اس کی رجسٹریشن کرائی سوسائٹیز ایکٹ کے تحت، شاید 1960 ہے۔ تو اس کے تحت ہم نے یہ کام شروع کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعا سے یہ آج تک چل رہا ہے، بلکہ دن بدن بہتر چل رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے۔ تو مجھے خیال آج یہ آیا، میرا جو ویڈیو میکر ہے لڑکا، اس نے میری توجہ اس طرف کرائی کہ جی فلاں چیز بڑی مشکل ہے، فلاں چیز کہہ رہا تھا کہ جی ایک ویڈیو بنائیں زندگی کے مسائل، کہ بندے کو یہ زندگی جو ہے اتنی آسان نہیں ہے، یہ بڑی مشکل ہے۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ میں اپنی ساری ہسٹری بھی بتا دوں اور یہ بھی دیکھ لیں کہ کس طرح ہم نے یہ ادارہ بنایا۔ تو اب ہم ایک سکول چلا رہے ہیں جو میٹرک KG کنڈر گارٹن سے لے کر، جسے ہم کچی پکی کہتے ہیں، وہ کلاسز سے لے کر تو میٹرک تک، 10ویں جماعت تک ہم سکول چلا رہے ہیں، اور اسی طرح میڈیکل سینٹر چلا رہے ہیں جس میں آئے دن ہم کرتے ہیں، آئی کیمپ لگاتے ہیں، اور جتنی بیماریاں ہیں عام طور پہ لوگوں کو، معدے کی، سانس کی، دماغی سلسلہ، دوسرے تیسرے تمام چیزوں کا علاج کرتے ہیں۔ ٹاپ کلاس جو ڈاکٹرز ہیں ان کو وہاں لے کے جاتے ہیں، پروفیسرز اور پروفیشنل ایکسپرٹس ڈاکٹرز جو ہیں وہ وہاں فری ہم کیمپ لگاتے ہیں اور دوائیاں بھی اپنے پاس سے دیتے ہیں۔ اسی طرح بچے بھی اسکول میں جانے والے جو ہیں وہ
جو مستحقین ہیں ان کو سب چیزیں فری دیتے ہیں۔ مستحقین میں وہ بچے ہیں جو جن کے والد فوت ہو گئے یا والدہ بھی فوت ہو گئی، یا والد صاحب جو ہیں وہ معذور ہو گئے ہیں، وہ کوئی کام نہیں کرتے، کام کرنے کے قابل نہیں رہے، یا وہ جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، ماں بیوہ ہے، والد فوت ہو گیا ہے، اور ماں جو ہے وہ کسی کے گھر میں کام کرتی ہے، بھانڈے مانجتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، اس قسم کے جو غریب مفلوک ترین، جو بہت غریب بچے ہیں، جو کتابیں بھی نہیں خرید سکتے اور فیس دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہذا ان لوگوں کو ہم اپنی جیب سے پیسے دے کے تو ان کا وظیفہ لگا دیتے ہیں، اسکالرشپ جسے آپ کہتے ہیں۔ وہ اسکالرشپ جو ہے وہ اس کی بنیاد پر بچہ جو ہے وہ ہمارے اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح میڈیکل بھی جو لوگ آتے ہیں وہ دوائی، ڈاکٹر بھی فری دیکھتا ہے ان کو اور دوائی بھی فری لیتے ہیں۔ مجھے بڑی دفعہ لوگوں نے کہا پاجی دوائی فری نہ دیو، لوکی دوائی کی قدر نہیں کرن گے، دوائی باہر نالی سٹ دیں گے۔ میں کہا نہیں، اب جب ہم نے تہیہ کر لیا ہے اور جب یہ ہم نے شروع کر دی ہے تو اب تک دے رہے ہیں۔ اب گورنمنٹ ہماری بھی، چیف منسٹر صاحبہ پنجاب کی ایک آدھ اسکیم میں پڑھ رہا تھا، بہت اچھی ہے کہ مریضوں کو دوائیاں ان کے گھر پہنچائی جائیں۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، اللہ کرے یہ قائم رہے، دائم رہے سلسلہ اور یہ چلتا رہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ مریضوں کے گھر تک دوائیاں پہنچے۔ آف کورس یہ مستحقین کے لیے ہی ہوں گی، سب کو تو نہیں گورنمنٹ افورڈ کر سکتی اور نہ کرنی ہی چاہیے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ صرف یعنی خدا آپ کا بھلا کرے، ڈگریاں لے کر جتنی مرضی آپ پاس کر لیں اور نوکری تو نہیں ملے گی، کم ملے گی، بے روزگاری ہے، بچے زیادہ ہیں، نوکریاں کم ہیں، بچے پھر جو لائق فائق ہوتے ہیں ان کی تعداد کم ہے، اور وہ بچے جو ہیں ان کو نوکریاں مل جائیں گی، اور جو میرے جیسے نکمے ہوں گے، جو اتنے لائق فائق نہیں ہوں گے پڑھائیوں میں، وہ پیچھے رہ جائیں گے، ان کی سلیکشن مشکل ہو جائے گی تو وہ نہیں آ سکیں گے، تو ان کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے۔ تو میں نے یہ کیا ہے کہ کوئی بچہ بے ہنر نہیں رہے۔